بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج انشاءاللہ العزیز ہم وہ اعمال ذکر کریں گے جن سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انسان کے اوپر جو مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، دکھ ہوتے ہیں یا آئیں گے یا آنے والے جو ہیں، ان کے متعلق آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے رات کو خواب کے اندر کیا دیکھا، پھر صحابہ کرام کی جماعت کے اندر کیا بیان فرمایا کہ گزشتہ رات میں نے عجیب باتیں دیکھا کہ میرے ایک امتی کو عذاب قبر نے گھیر رکھا ہے، آخر اس کے وضو نے آ کر اسے چھڑا لیا۔ دیکھیں، عذاب قبر جو ہو رہا تھا تو اس کے چھڑانے کے لیے وضو کی اتنی اہمیت ہے کہ وضو ٹھیک طریقے سے کرنے کی وجہ سے اس شخص کو عذاب قبر سے چھٹکارا مل گیا۔ پھر فرمایا، میں نے ایک امتی کو دیکھا کہ شیطان اسے وحشی بنائے ہوئے ہے، لیکن ذکر اللہ نے آ کر اس سے خلاصی دلوائی، یعنی وہ ذکر بھی کرتا تھا، دوسرے شخص کی بات ہے۔ پھر فرمایا، ایک امتی دیکھا کہ عذاب کے فرشتوں نے اسے گھیر رکھا ہے، اس کی نماز نے آ کر اسے بچا لیا۔ ایک امتی کو دیکھا کہ پیاس کے مارے ہلاک ہو رہا ہے، جب حوض پر جاتا ہے دھکے لگتے ہیں، اس کا روزہ آیا اور اس نے اسے پانی پلا دیا اور وہ آسودہ ہو گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک امتی کو دیکھا کہ انبیاء کے حلقے باندھ کر بیٹھے ہیں، یہ جس حلقے میں بیٹھنا چاہتا ہے وہاں والے اسے اٹھا دیتے ہیں۔ اسی وقت اس کا غسل جنابت آیا اور اس کا، یعنی وہ پابندی سے غسل کرتا تھا اور ٹائم سے غسل کرتا تھا، جو اصل بات ہے وہ ٹائم سے غسل جنابت کرتا تھا، جس کی وجہ سے اور وہ اس کا غسل جنابت آیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے میرے پاس بٹھا دیا۔ ایک امتی کو دیکھا کہ چاروں طرف سے اسے اندھیرا گھیرے ہوئے ہے، اوپر نیچے سے بھی وہ اسی میں گھرا ہوا ہے۔ اس کا حج اور عمرہ آیا اور اسے اس اندھیرے میں سے نکال کر نور میں پہنچا دیا۔ یہ وہ اعمال ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان امتیوں کو ان پریشانیوں سے نکالا۔ ایک امتی کو دیکھا کہ وہ مومنوں سے کلام کرنا چاہتا ہے لیکن وہ اس سے بولتے نہیں۔ اسی وقت صلہ رحمی آئی اور اعلان کیا کہ اس سے بات چیت کرو، چنانچہ وہ بات چیت کرنے لگے۔ ایک اور امتی کو دیکھا کہ وہ اپنے منہ پر سے آگ کے شعلے ہٹانے کو ہاتھ بڑھا رہا ہے، اتنے میں اس کی خیرات آئی اور اس کے منہ پر پردہ اور اوٹ ہو گئی اور اس کے سر پر سایہ بن گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور امتی کو دیکھا کہ عذاب کے فرشتوں نے اسے ہر طرف سے قید کر لیا ہے، لیکن اس کا نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنا آیا اور ان کے ہاتھوں سے اسے چھڑا کر رحمت کے فرشتوں سے ملا دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور امتی کو دیکھا کہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان حجاب ہے، اس کے اچھے اخلاق آئے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے پاس پہنچا دیا۔ اپنے ایک اور امتی کو دیکھا کہ اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں طرف سے آ رہا ہے، لیکن اس کے خوف خدا نے آ کر اسے اس کے سامنے کر دیا۔ اپنے ایک اور امتی کو دیکھا کہ جہنم کے کنارے کھڑا ہے، اسی وقت اس کا اللہ سے کپانا آیا، یعنی وہ اللہ کے خوف سے زندگی میں اس کو خوف آیا تھا، وہ ڈر گیا تھا اور ایسا کانپا تھا کہ وہ اللہ کو پسند آیا اور اسے جہنم سے بچا کر وہ لے گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے ایک اور امتی کو دیکھا کہ اسے اوندھا کر دیا گیا ہے، یعنی الٹا کر دیا گیا ہے تاکہ جہنم میں ڈال دیا جائے، لیکن اسی وقت خوف خدا سے رونا آیا اور ان آنسوؤں نے اس شخص کو بچا لیا۔ میں نے ایک اور امتی کو دیکھا کہ پل صراط پر لڑھکنیاں کھا رہا ہے کہ اس کا مجھ پر درود و سلام پڑھنا آیا اور ہاتھ تھام کر سیدھا کر دیا اور وہ پار اتر گیا۔ ایک اور امتی کو دیکھا کہ جنت کے
کے دروازے پر پہنچا ہے لیکن دروازہ بند ہو گیا ہے، تو پھر اسی وقت اس کے کلمے کی شہادت پہنچی، یعنی لا الہ الا اللہ، تو پھر اس نے اس کے دروازے جنت کے کھلوا دیے اور جنت کے اندر وہ شخص پہنچ گیا۔ تو محترم سامعین کرام، یہ اتنی عظیم چیزیں یہ کیسے ملیں؟ جن لوگوں نے صدق دل سے ان اعمال کو کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بدلہ آخرت میں بھی دیا۔ یعنی مشکلات میں کام آنے کے لیے صدق دل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب صدق دل نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ کے لیے خالص عمل نہیں ہے، تو دنیا والے کچھ نہیں دے سکتے اور اللہ بھی کچھ نہیں دے گا۔ کیوں کہ جب وہ بندہ اخلاص ہی نہیں رکھے گا تو اس میں اس کا ملنا، اس کا نتیجہ ملنا، اس کا اجر ملنا، اس کا ثواب ملنا، اس کا صلہ ملنا مشکل ہے، بلکہ اس کے اوپر الٹا پکڑ ہے۔ اس لیے کوشش فرمائیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔